جس شخص کی جوزہ یعنی بیوی بے پردہ نکلتی ہو اور وہ شخص قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود اپنی عورت کو بے پردہ نکلنے سے نہیں روکتا، وہ شخص فاسق ہے اور اس کو امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہونے کی وجہ سے نہ پڑھی جائے، اور اگر پڑھ لی تو اعادت ضروری ہے۔ آزاد عورت یعنی جو باندھی نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے سر کھولنا بھی حرام ہے، وہ عورتیں جو کھلے سر اور بے پردہ گھومتی ہے فاسقہ ہے، اور شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فاسق سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو بچاؤ اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احکم الراع وکل مسؤول عن رعیتہ، یعنی تم سب اپنے متعلقین کے سردار حاکم ہو، اور ہر حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے باب میں سوال ہوگا۔ جو مرد اپنی عورت کو بے پردہ نکلنے سے منع نہیں کرتا خود بھی فاسق ہے، اور فاسقوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور ایسے امام بنانا منع ہے۔ عورت، اچھا یہ تو امام کی بات ہے، عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کو جہاں تک ہو سکے، جیسے کئی عورتیں کہتے ہیں یار میں تو کبھی زندگی میں پردہ کیا ہی تو نہیں، میں نے پردہ، اچھا پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پردہ آدمی صرف وہ برقع پہن لینا پردہ نہیں ہے، برقع ایک ادب کا لحاظ ہے۔ مین پردہ ہوتا ہے اپنے جسم کی کوئی بھی نمائش نہ دکھائی دے، اسے پردہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو پورا کپڑا جو پہنتے ہیں جسے برقع کہا جاتا ہے، وہ ایک ادب کے اعتبار سے کہ اس کالے کپڑے کے اندر کون ہے کیا ہے بالکل نہیں دکھائی دیتی۔ اور آج کل تو کیا ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھیں دکھنا شریعت کے اعتبار سے یہ اجازت نہیں، لیکن یہ تو عام رائج ہو گیا ہے۔ تو یہ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پہ گئے، حضرت سیدنا بی بی فاطمہ کے مکان پر دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا فاطمہ کے دوران کا ابا حضور آپ اگر اکیلے ہیں تو آ جائیں، اور اگر آپ کے ساتھ میں کوئی اور ہے تو نہ آئے، کیونکہ آپ کے پاس میں کپڑے کی قلت ہوا کرتی تھی پردے کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ان مکتوب ساتھ میں ہے، تو کہا کہ ابا حضور ان کو باہر رکھ دیجیے، کہا وہ نابینا ہے۔ اچھا نابینا ہے، پھر بھی حضور نے کہا، جب بی بی فاطمہ نے کہا کہ نابینا ہے تو کہ کوئی بات نہیں، کہا کہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، لہذا آنکھوں کا پردہ ہے، اور عورت آنکھیں کھول کے چل رہی ہے، اب وہ جتنے مردوں کو دیکھیں گے اس کے اوپر گناہ لاگو ہوگا، اس کا پردہ آنکھوں کا ضروری ہے، ڈھکنا چاہیے، لیکن اب وہ تو ایک رواج بن گیا ہے، سبھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پردہ۔ اور اپنی بیوی میں سے اگر کوئی ایسا ہے جیسے دلدار بھائی سے ان کو جا کے کہہ گیا اپنی بیوی کو بھائی کل سے تو برقع پہن دینا، تو کہ تو پاگل ہوا ہے بوڑھا پہنی وہ اب یہ کہہ گیا یار ہمیں کو بوڑھا کو پہنی چاہیے، تو کوئی بات نہیں، آپ پردہ ہو جائیے، برقع ہی ہے وہی ادب، اسی کوئی ضرور نہیں کہ آپ برقع پہننا، بس اپنا چہرے کو نقاب میں ڈھک کے غیر جو لوگ ہیں اس سے پردہ کرنا، اسی کو پردہ کہتے ہیں، کوئی ضرور تھوڑی برقع پہننا، برقع ایک ادب کا لحاظ ہے، برقع پہن کے اگر خراب کام کر رہی تو وہ تو اس سے بھی خراب ہے، یہ بات تو اسے مولن کہا گیا، تو ایسے کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں منع کرتا، کوئی بھی آدمی منع نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس آدمی سے پوچھا جائے گا کوئی گھونگھٹ نہیں کاٹا، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، آدمی کے تو مانے ہی نہیں، آدمی کیا ادھر بیٹھا ہوا ہے یار میں تو کاروبار گھومٹے میں کیسے جاؤں گی، کس کو بات کروں گی، کیا وہ الٹا اپن کو جواب دیتی ہے، لیکن اپنا فرض ہے کہ آپ کہہ دو، اب اس کے بعد مانے نہیں مانے آپ بڑی ہو جائیں گے، قیامت کے دن آپ سے پوچھ نہیں ہو یہ ضد کر رہی تھی، یہ پہلے عورتوں کوئی آدمی ملتا ہے خوبی رہتی ہے پردہ کا پہن وہ ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر عورت اگر کسی نامحرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال اور گلے اور گردن اور یا پیٹھ یا کلا یا پنڈی کا کوئی حصہ ظاہر ہوا یا لباس ایسا باریک کہ مذکورہ اعضاء سے کوئی حصہ اس میں سے چمکی دکھائی دے تو یہ بلا جماع حرام ہے، اور ایسی وضع لباس کی عادی عورتیں فاسقانہ ہیں، اور ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہے حسب مقدار بندوبست نہ کرے، یعنی حسب قدرت نہ روکے تو دیت ہے، اور ایسے کو امام بنا گناہ ہے۔ جس بیوی کو عام عورتوں کی طرف بے پردہ پھرتی ہو شوہر کو معلوم ہے اور وہ با اوصاف قدرت منع نہیں کرتا تو وہ دیوس ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی
اگر وہ شخص اپنی بیوی کو حد قدرت تک روکتا ہے اور منع کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی تو اس صورت میں شوہر پر کچھ الزام نہیں، اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز میں کراہت نہیں۔ ہاں اگر آدمی بول رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے اور اس کے باوجود وہ ضد کر کے بیٹھی ہے یہ تمہارے ہو جو کر لو، تو پھر آپ بری ہیں، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اب اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب سید سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم ہماری درس تیری بارگاہ کے قبول و مقبول فرما اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے قلب کے اندر روشنی اور نورانیت عطا فرما۔ الہ العالمین تیری رضا کے لیے ہم سب کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا تیری رضا کے لیے کر دے۔ خداوند قدوس تیرے پیارے حبیب صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔